السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں امیر شیرکو کہہ رہے تھے ہم نے میدان جنگ میں جو فتح حاصل کی ہے اس سے صرف سلطان کی نہیں بلکہ ہماری اپنی نسل تمام ایوبیوں کے لیے عزت کی بات ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر یاروکی آتا ہے اور کہتا ہے ایوبیوں کو کس چیز نے عزت دی ہے؟ شیرکو کہتا ہے ہم نے ایک بار پھر اپنے سلطان کو مایوس کیا لیکن اب ہم نے اسے پورا کر لیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ اصل امتحان اب سے شروع ہوتا ہے، زمین جتنی بڑی ہوگی ہمارا بوجھ اتنا ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ شیرکو کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو صلاح الدین، جیسے ہی ہمارے سلطان کا حکم پہنچے گا۔ یاروکی کہتا ہے کیا جلدی ہے امیر شیرکو؟ تخت یہاں پر ہے، یہ بھاگ نہیں رہا ہے۔ شیرکو کہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ظاہر میں تاخیر ہو یاروکی، اس کے علاوہ تخت نہیں بھاگ رہا بلکہ لوگوں کا امن ہے، لہٰذا ہمیں فوری طور پر نظام برقرار رکھنا ہوگا۔ صلاح الدین کہتا ہے دراصل ایک معاملہ ہے جس کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے، صلیبیوں سے لیا گیا مال غنیمت۔ یاروکی کہتا ہے ان کو کیا ہوا؟ صلاح الدین کہتا ہے صلیبیوں سے جو کچھ ملا ہے ہمیں وہ سب کچھ مصر کے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یاروکی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو صلاح الدین؟ شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلطان کہہ رہے تھے کیا قربانی کے جانور تیار ہے اصفہانی؟ اصفہانی کہتا ہے 3 دن اور 3 راتوں کے جشن کے لیے تمام تیاریاں ہو چکی ہیں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں ہماری زمینوں کے آسمان پر اڑتے پرندے بھی بھوکے نہیں رہیں گے، ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھیں، خاص طور پر یتیم، غریب اور بے گھروں کا خیال رکھو کہ اللہ ہمیں مزید فتوحات حاصل کرنے میں مدد کرے۔ اصفہانی کہتا ہے یہ آپ کے بیٹے امیر صلاح الدین کی خوش قسمتی ہے میرے سلطان، پہلے حرم اور اب مصر۔ کافروں کے بہت سے گھٹیا گروہ اکٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک کر تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میرے سلطان مناسب سمجھے تو میں مصر میں وزیر کے عہدے کے لیے امیر شیرکو کو نام سے تخت پر بیٹھنے کے لیے وزارتی کاغذات تیار کروں۔ سلطان کہتے ہیں لیکن ابھی نہیں، تم بس تیاری کا خیال رکھو۔ جس کے بعد اصفہانی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مودود کہتا ہے آغا سلطان مجھے معاف کریں لیکن کیا وزارتی کاغذات کا پہنچنا مصر میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ سلطان کہتے ہیں ایسے ہی ہے مودود۔ مودود کہتا ہے کہ آپ کے دماغ میں وزارت کے لیے کوئی اور ہے؟ ادھر دوسری جانب یاروکی کہہ رہا تھا تم قانون جانتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا۔ صلاح الدین کہتا ہے لیکن ہمارے جو نئے لوگ ہیں ان کے چہرے مسکرائیں، اس لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ہم انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ اور تلاش کر سکتے ہیں۔ شیرکو کہتا ہے لیکن مال غنیمت نہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے چچا انہوں نے شہوار کی غلط سیاست کی قیمت چکائی ہے، اگر وہ ہمیں فیاض نہیں دیکھتے تو وہ ہمیں پسند نہیں کریں گے۔ یاروکی کہتا ہے لگتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اور وہ نہیں سن رہے، وہ مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کی تلوار کا حق ہے۔ شیرکو کہتا ہے امیر صلاح الدین یہ ناقابل قبول ہے، تم جانتے ہو کہ تلواریں لہراتے ہوئے سپاہی اپنے گھر والوں کی مال غنیمت سے دیکھ بھال کرتے۔ صلاح الدین کہتا ہے ہم یقیناً سپاہیوں کو مشکل میں نہیں چھوڑیں گے، کوئی حل تلاش کریں گے۔ یاروکی کہتا ہے لیکن لوگ، تم کہتے ہو کہ جو سرزمین ہم نے تلوار کے زور پر حاصل کی ہے اس کے لیے لوگوں کی رشوت دیں، کیا ایسا ہی ہے جس سونے پر ہمارے سپاہیوں کے خون کا حق ہے؟ شیرکو کہتا ہے ہم اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کرنی چاہیے، آئیں غور کرتے ہیں کہ ہم اپنے سپاہیوں کو ناراض کیے بغیر کیا کر سکتے ہیں۔ یاروکی کہتا ہے میرے اور میرے سپاہیوں کے حصے سے ایک سکہ بھی نہیں دیا جائے گا، یہ جان لو۔ صلاح الدین کہتا ہے میں اپنا اور اپنے سپاہیوں کا سارا حصہ مصر کے لوگوں کو دے دوں گا۔ ادھر دوسری جانب سلطان کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ کوئی لائق اس تخت پر بیٹھے۔ مودود کہتا ہے قانون واضح ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میں بھی قانون واضح جانتا ہوں مودود، تخت امیر شیرکو کا حق ہے، لیکن مودود کہتا ہے آپ کے خیال میں شیرکو اچھا وزیر نہیں بن سکتا؟ سلطان کہتے ہیں امیر اور وزیر ہونا الگ الگ چیزیں ہیں، وہ جو تخت کے محافظ کو مشورہ دیتا ہے اور جو تخت پر بیٹھتا ہے وہ ایک جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ مودود کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن حکمران ہونا آگ کی قمیض پہننے کے مترادف ہے۔ سلطان کہتے ہیں غصے سے حکومت نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنے جذبات سے پہلے اپنے دماغ اور مرضی کو رکھنا چاہیے۔ مودود کہتا ہے شیرکو جب غصہ کرتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے میرے سلطان، لیکن اس کا غضب آپ کے نام پر ہے۔ سلطان کہتے ہیں جو وہ قمیض پہنے اس کے حکم کے تحت لوگوں کے ساتھ اپنے خاندان کی طرح برتاؤ کرے، پانی جیسا ہونا چاہیے، پرسکون، مہربان، فیاض۔ مودود کہتا ہے پرسکون، مہربان اور فیاض، میں ایسے کسی کو جانتا ہوں میرے سلطان۔ سلطان ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب امیر فاضل کہہ رہے تھے ہمیں مال غنیمت مصر کے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، شیرکو کی وزارت کو قبول کرنے کے لیے ایک اچھا اقدام ہوگا۔ صلاح الدین کہتا ہے لیکن یاروکی اعتراض کر رہا ہے۔ امیر فاضل کہتے ہیں شیرکو کا کیا؟ صلاح الدین کہتا ہے وہ سپاہیوں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں لیکن میں کوئی راستہ نکالوں گا۔ امیر فاضل کہتے ہیں شیرکو کی وزارت عظمیٰ قبول کرنے کے لیے محترم عالی مقام خلیفہ حضرت کی اجازت۔ اتنے میں ہی سپاہی آ کر کہتا ہے میرے امیر ایک نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اتنے میں ہی آدمی اندر آ کر کہتا ہے میرے امیر یہ ہاتھ اس پتھر کی قیمت ہے جو میں نے آپ پر اس وقت پھینکا جب آپ قاہرہ سے نکل رہے تھے، تلوار سے سزا دیں۔ صلاح الدین یہ دیکھتا ہے
اور اسے وہ منظر یاد آتا ہے جب ایک پتھر اس کی جانب روانہ ہوا تھا اور اس کے سر سے ٹکرا کر خون نکال دیا تھا۔ صلاح الدین اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، تم نے اپنی غلطی سے اچھا سبق لیا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔